الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال فيقول له من أنت فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير فيقول أنا عملك الصالح۔ اب قبر کے اندر ایک شخص سامنے آئے گا جس کا چہرہ جو ہے بڑا خیر والا اور رحمت والا ہوگا، تو قبر والا پوچھے گا بھی تم کون ہو؟ وہ کہ میں تمہارا عمل ہوں جو تم نے نیک عمل کیے تھے، اللہ نے اسی کو آج ایک صورت دی ہے، شکل دی ہے، مجھے بھیجا ہے۔ فیقول رب اقم الساعۃ رب اقم الساعۃ، وہ کہے گا یا اللہ اب قیامت قائم فرما دے، حتی ارجع الی اہلی و مالی۔ یہ مومن کا حال ہے۔ قال وان العبد الکافر اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرہ، اور جب کافر کا آخر وقت آتا ہے دنیا سے جانے کا اور آخرت کی طرف آنے کا، نظر الیہ ملائکۃ من السماء، آسمانوں سے فرشتے اترتے ہیں، سود الوجوہ معهم السوج، اور وہ اس کے لیے کفن کے بجائے مسوج لے کے ٹاٹ لے کے آتے ہیں۔ فجلسوا منه مد البصر، وہ بیٹھ جاتے ہیں وہ جہاں تک نظر جائے۔ ثم يجيء ملك الموت، اس کے بعد ملک الموت آتے ہیں، فيجلس عند راسه، وہ اس کے سرانے کی طرف بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ یا ایتها النفس الخبیثہ اخرجی الى سخط من اللہ وغضب۔ اب اللہ کا فرشتہ ملک الموت کہتا ہے کہ اے خبیث روح، نکلو تم اللہ کی طرف، اللہ تم پہ ناراض ہیں اور غضب کی حالت میں ہیں۔ کافت فرق فی جسدی ینتدعا کما ینتدع الصفود من الصوف المبلول، وہ روح جو ہے اس کے پورے بدن میں پھیلے گی تو اس کو ایسے کھینچ کے نکالیں گے کہ جیسے اون گیلی ہو اور اس میں کانٹے دار چیز کھینچی جائے۔ فیاخذها فاذا اخذها یدعوها فی یدہ طرفۃ عین حتی یجعلوها فی تلک المسوح، اور اس کو پھر کفن کے بجائے جہنم کے جو ٹاٹ ہیں ان میں لپیٹا جائے گا۔ فَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَ الرِّيحِ جِيفَةٍ، اور اس کافر کی روح سے اتنی شدید بدبو آئے گی کہ ایسی بدبو زمین پر نہیں ہوگی۔ فَيَسْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَىٰ مَلَئٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، اب وہ لے کر جب چلیں گے جہاں جہاں بھی ملائکہ ملیں گے تو وہ یہی کہیں گے ما هذه الروح الخبیثہ، یہ کس کی خبیث روح لے کے آئے ہو؟ فیقولون فلان ابن فلان بأقبى اسمائه الذي كان يسمى بها في الدنيا، پھر اس کا نام لیں گے حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له، جب آسمان پہ پہنچیں گے آسمان کے دروازے کھولنے کے لیے کہیں گے تو دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ لا تفتح لهم أبواب السماء، کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سُمِّ الْخِيَاطِ، اور نہ جنت میں داخل ہوں گے اگر جیسے کہ اونٹ کسی سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ فَيَقُولُ اللَّهُ اكْتُبُوا كِتَابَهُ فِي سِجِّينٍ فِي الْأَرْضِ السُّفْلَىٰ، حکم ہوگا کہ اس کا نام اور اس کی روح جو ہے سجین کے مقام پہ لے جائیں اور وہ سب سے نیچی زمین پہ ہوگا، وہاں اس کی روح کو پھینکا جائے گا۔
اللہ نے فرمایا من یشرک باللہ فکأنما خر من السماء، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کی پوزیشن ایسی ہے جیسے آسمانوں سے گرے، فتخطفہ الطیر، یا تو اس کو پرندے اچک لیں، اور تہوی بہ الريح فی مکان صحیح، یا کوئی ہوا اٹھا کے اس کو ایک سب سے دور کے میدان میں جا پھینکے۔ فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فِي أَجْسَامِهِ، اس کے روح کو بھی لوٹایا جائے گا اس کے بدن کے اندر، فرشتے اس سے بھی سوال کریں گے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ فَيَقُولُ ہا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ، پوچھیں گے تیرا دین کیا ہے؟ کہے گا ہا لا ادری، مجھے افسوس ہے مجھے پتہ ہی نہیں میرا دین کیا ہے۔ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ، تم اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہو جس کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا؟ فَيَقُولُ ہا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اب آسمان سے آواز آئے گی ان کذب عبدی، میرے بندے نے جھوٹ کہا ہے۔ فَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، اس کے نیچے آگ کا بچھونا بچھا دو۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، اور جہنم کی طرف اس کی کھڑکی کھول دو۔ وَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسُمُومِهَا وَيَضِيقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، تاکہ جہنم کی ہوائیں آتی رہیں، اس کی ارواح خبیثہ بھی آتی رہیں، اس کو قبر ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے میں جم جائیں گی۔ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحَ الْوَجْهِ، ایک بندہ آئے گا جس کا چہرہ بھی بڑا گندا ہوگا، کپڑے بھی گندے ہوں گے اور بدبو بھی ہوگی۔ فَيَقُولُ بِشِرْبِ الَّذِي يَسُوءُكَ، وہ آ کے کہے گا اچھا خوش ہو جاؤ، میں تمہیں بتانے آیا ہوں تمہارے لیے کیا کیا عذاب تیار ہیں۔ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ، یہ وہ دن ہے جس کا تمہیں پیغمبر نے ڈرایا۔ فَيَقُولُ مَنْ أَنْتَ، وہ کہے گا لیکن تم کون ہو؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يُحْيِي الشَّرَّ، تمہارے جیسا چہرہ تو خیر کی خبر لا ہی نہیں سکتا۔ فَيَقُولُ أَنَا عَمْلُكَ الْخَبِيثُ، میں نے جو تم نے دنیا میں گناہ کیے تھے ان کو اللہ نے ایک شکل دی ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّ لَا تُقِمِ السَّاعَةَ، وہ کہے گا یا اللہ قیامت قائم نہ ہو۔ رواہ ابو داؤد حدیث الأعمش والنسائی واجہ من حدیث المنہار بن عمرو۔ اب بات ایک تو یہ سمجھیں کہ موت برحق ہے، اور یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ دنیا میں خدا کے منکر پیدا ہوئے ہیں، انبیاء کے منکر پیدا ہوئے، صحابہ کے پیدا ہوئے، اہل بیت کے پیدا ہوئے، لیکن موت کا کوئی بعض بعد الموت کے منکر ہیں کہ مرنے کے بعد ہم اٹھیں گے نہیں، لیکن موت کا انکار نہیں کرتے، وہ بھی کافر بھی مانتے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ دنیا کی نموت فیہا، ہم مرتے بھی ہیں پیدا بھی ہوتے ہیں، لیکن یعنی موت کا کوئی منکر نہیں ہے۔ موت سب پہ آئے گی، حتیٰ کہ اللہ نے قرآن پاک میں نص قطعی میں بڑی واضح اور قطعی آیت میں فرمایا کہ میرے محبوب انک میت و انہم میتون، تحقیق آپ پہ بھی موت نے آنا ہے اور ان پہ بھی موت نے آنا ہے، حتیٰ کہ جو بھی زمین میں ہے یا آسمانوں پہ ہے سب پہ موت آئے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ مَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، جب پہلا سور پھونکا جائے گا نفخۃ الصعق، تو سب بے ہوش ہو جائیں گے اور مر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمائیں گے، کیونکہ ملائکہ پر بھی موت آ گئی، کم بقی من عبادی، میرے بندوں میں سے کتنے بچے ہو تم؟ وہ کہے گا اللہ انت عالم، آپ جانتے ہیں ہم صرف 4 ہی بچے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اس کے بعد اسرافیل اور عزرائیل۔ اللہ حکم دیں گے کہ اچھا جبرائیل ایسا کرو، ان 3 کا روح تم قبض کر لو۔ حضرت جبریل ان کا روح قبض کریں گے، وہ بھی مر جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے اب بتاؤ کم باقیہ، کتنے؟ ما بقی الا عبدک الذلیل، یا اللہ تیرا یہ عاجز بندہ ہی باقی بچا اور تو کوئی نہیں بچا۔
اللہ حکم دیں گے تم بھی مر جاؤ۔ تو ایک تو مسئلہ سمجھ رہے ہیں کہ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یعنی ہر چیز قابل فنا ہے، سمجھو۔ یہ معنی نہیں ہے اس آیت کا کہ جب یہ آیت اترے گی تو ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز قابل ہلاک ہے۔ یہ نہیں کہ سب ہلاک ہو جائیں گے، جنت پر فنا نہیں آئے گی، عرش پہ فنا نہیں آئے گی، کرسی پہ فنا نہیں آئے گی، ارواح پہ موت نہیں آئے گی۔ کتنی چیزیں ہیں جن پہ موت نہیں آئے گی، اور روح پہ تو موت آتی ہی نہیں۔ موت تو نام ہے اخراج الروح عن الجسد کا، کہ جسد سے روح نکل جائے۔ تو اس لیے ہے کہ الا من شاء اللہ، مگر جن کو اللہ چاہیں گے ان پر موت نہیں آئے گی۔ یہ تو ہے پہلا سور۔ اب 40 سال کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب اپنی قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک تو موت برحق ہے، اور پھر اللہ نے چاہتے ہیں تو خود سا روح نکال لیتے ہیں، کبھی چاہتے ہیں تو فرشتے کے ذریعے نکالتے ہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، جیسے نیند ہے، نیند بھی ایک گویا کہ موت ہے، لیکن اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے ملک الموت کی، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تمہاری روح وہ قبض کرتے ہیں جو ملک الموت ہیں، جن کو اللہ نے یہ ڈیوٹی سونپی ہے۔ اور پھر ملک الموت بھی اکیلے نہیں ہوتے، توفت ہو رسلنا، ان کے ساتھ بھی فرشتے ہوتے ہیں۔ اب فرشتے رحمت کے بھی ہوتے ہیں اور فرشتے عذاب کے بھی ہوتے ہیں۔ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ کے رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور اس کو خوشخبری دیتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے اترتے ہیں اور آ کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی غم نہ کرو، کوئی ڈر نہ کرو۔ یہاں دو صیغے ہیں، لا تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو بھی نہیں، غم بھی۔ کیا مانا؟ یعنی آگے ڈرو نہیں کہ تمہارے لیے کوئی تکلیف ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، راحت ہے، اور پیچھے والوں کا بھی غم نہ کرو، ان کی بھی اللہ حفاظت کرے گا۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور تمہیں مبارک ہو اس جنت کی جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ناصر ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور جنت میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تم چاہو گے، جو مانگو گے تمہیں ملے گا۔ لیکن ایک مسئلہ یہاں بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ بھی جنت میں جو تم مانگو گے ملے گا۔ اچھا، ایک آدمی ہے نیچے والے درجے میں، ایک ہے اعلیٰ درجے میں، اب نیچے والا مانگے مجھے اعلیٰ درجہ دے دو تو ملے گا؟ تو پھر یہ کہاں ہوا کہ جو مانگے گا ملے گا؟ اب وہاں کوئی یہ دعا کرے جنت میں مانگے کہ مجھے بھی انبیاء والے مرتبے پہ بھیج دو، تو ہو نہیں جائے گا۔ معنی یہ ہے کہ یہ حسد دنیا میں ہوتا ہے کہ میں اس سے بڑا بن جاؤں، میرا محل اس سے اچھا ہو، میرا گھر اس سے۔ جنت میں یہ ہوگا ہی نہیں، جب ہوگا ہی نہیں تو ہر آدمی اپنے مقام پہ مطمئن ہوگا، اس سے زیادہ نہیں مانگے گا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم نے ان کے دلوں سے غل اور حقد اور حسد اور کینہ نکال دیں گے، سب بھائی۔ اس لیے وہ ایسی تمنا ہی نہیں کریں گے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو۔ اور پھر اس کو جنت کے کفن میں لپیٹ کے اس کے روح کو اوپر لے جایا جاتا ہے، اس کو علیین میں درج کیا جاتا ہے، اور پھر وہ روح جو ہے وہ قبر میں جسم میں لوٹ آتی ہے۔
اس سے پھر فرشتے آ کے سوال جواب کرتے ہیں، اور جو سوال جواب میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں نم، اب سو جاؤ آرام سے، اور جنت کی طرف کھڑکی کھل جاتی ہے تاکہ جنت کے نظارے بھی کرتا ہے، اس کو جنت کی ہوائیں بھی آتی ہیں۔ اور جو کافر ہوتا ہے، سوالات میں ناکام ہو جاتا ہے، اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھل جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی دنیا میں بھی ایسے نمونے دکھلا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے مرنے کے بعد سال ہر سال کے بعد قبریں کھلی تو اسی طرح موجود تھے جیسے لٹایا گیا تھا۔ یہ واقعات ہیں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کتنے لوگ ہیں جن کی موت کے بعد ان کی قبر سے خوشبو آتی رہی۔ پہلے زمانے میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے خوشبو رہی۔ یہ اللہ نمونہ دکھلا دیتے ہیں، اور کبھی یہ بھی دکھلاتے ہیں کہ قبر کھولی گئی تو سانپوں سے بھری ہوئی ہے۔ اور کبھی کبھی یہ بھی دکھلا دیتی ہیں کہ ایک آدمی تھا، وہ بظاہر مسلمان ہو گیا، پڑھا لکھا آدمی تھا، حضور نے اس کو کاتب بھی بنایا اپنا، کچھ عرصے کے بعد وہ مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، واپس اپنی قوم میں چلا گیا، کہنے لگا وہ تو قرآن میں لکھتا تھا، وہ اللہ کا فرشتہ تھوڑی لاتی تھا، جیسے مجھے کہتے تھے میں لکھ دیتا تھا۔ اب جب اس کی موت آئی، اس کے عزیز و اقارب نے جب اس کو دفن کرنے کے لیے قبر کھودی، جا کے دفن کیا، گھر واپس آئے، صبح کو گیا تو باہر پڑا ہوا تھا، قبر نے بھی باہر پھینک دیا۔ پھر دوبارہ اس کو دفن کیا گیا، دوبارہ قبر میں پھینک دیا، یعنی کوئی مٹی کوئی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ واقعات بھی اللہ دنیا میں دکھلا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ بعض اوقات اللہ کے اولیاء عباد اللہ صالحین پر موت کا وقت بڑا مشکل ہوتا ہے، تو یہ ماننا نہیں اچھا کبھی کبھی برا آدمی کو موت بڑے آرام سے آ جاتی ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بیٹھے بیٹھے مر گیا، تو یہ معنی نہیں، یہ امتحان نہیں ہوتا۔ کبھی اللہ اپنے بندوں کو تکلیف اس لیے بھی دیتے ہیں کہ ان کے درجات کو بلند کر دیا جائے۔ اب سب سے بڑی ہستی تو سرکار دو عالم کی ہے، جو ساری اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ہیں، لیکن موت کے وقت ان پر بھی سختی تھی، اور حضور بار بار کہتے تھے اللہم اعنی علی سکرات الموت، یا اللہ اس موت کی شدت پر میری مدد فرماؤ۔ اور اتنی آپ پر شدت تھی کہ ساتھ ساتھ مشکیزیں ٹھنڈے پانی کے ڈالے جاتے، تھوڑا ہوش آتا پھر بے ہوش ہو جاتا۔ تو ایک اچھی طرح مسائل کو سمجھ لیں، موت برحق ہے، قبر برحق ہے، عذاب قبر بھی برحق ہے، اور ثواب قبر بھی برحق ہے، سوال جواب بھی برحق ہے، اسی طرح اٹھنے کے بعد میدان محشر میں جانا بھی برحق ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہونا بھی برحق ہے، وہاں نامہ اعمال کا میزان بھی برحق ہے کہ اعمال تولے جائیں گے، پل صراط بھی برحق ہے، اس کے بعد جنت بھی برحق ہے اور جہنم بھی برحق ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنے عقیدوں میں صحیح اور ثابت رکھ لیں، باقی یہ جھگڑوں میں نہ پڑا کریں کہ جی مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں۔ وہ تو شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے، ایک دفعہ تقریر فرما رہے تھے تو کسی نے چٹ لکھا کہ حضرت آپ کا کیا عقیدہ ہے، مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ فرمایا میری تو زندہ نہیں سنتے، مجھے مردوں کا کیا پتہ ہے۔ انہوں نے کہا میں ساری زندگی ان کو تقریر کرتا یہ نہیں سنتے۔ تو بہرحال یہ ہے، یاد رکھیں
کہ اللہ کا ایک نظام ہے، اگر وہ چاہے سنوا دے، نہ چاہے تو نہ سنوائے، بس جھگڑوں میں نہ پڑا کرے۔ اور اگر مردے کا معنی بالکل یہ ہے کہ نہیں سنتے پھر السلام علیکم کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب ہمیں تعلیم دی گئی کہ قبرستان سے گزرو تو کہو السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاصل۔ حضور آتے تھے السلام علیکم یا اہل البقیع الغرقد، جنت البقیع والوں پہ سلام۔ تو اگر وہ نہیں سنتے، ہمیں یہ حکم تو نہیں ملا کہ پہاڑ کے ساتھ گزرو تو سلام کہو، درختوں کے ساتھ گزرو تو سلام کہو۔ اگر مردوں کو کیوں کہیں جب وہ سنتے ہی نہیں، ان کو فائدہ ہی کوئی نہیں۔ تو اس لیے ایک حد میں رہیں کہ جتنی چیز قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، آمنا و صدقنا، اپنی طرف سے جوڑ نہ لگائیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی پھر بھٹک جاتا ہے۔ بعض لوگ تو اتنے قائل ہیں، جیسے آپ کے ملکوں میں بھی یہ اور ہر ملک میں یہ رواج ہو گیا ہے کہ میلاد پہ حضور تشریف لے آتے ہیں، یعنی اس بات کے کہنے کہ حضور تشریف لے آتے ہیں، یہ حد سے بڑھنا ہے۔ خدا کا خوف کریں، ایسا لفظ نہ کہیں جو انبیاء کی شان کے خلاف ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے ایک بات ہمیں سمجھا دی ہے کہ جس کو اللہ نے جنت دینی ہے اس کو القول الثابت پہ ثابت رکھیں گے، اور قول ثابت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ وہ قول ہے، یہ وہ کلمہ طیبہ ہے کہ جس کی بنیادیں بھی گہری ہیں اور شاخیں بھی آسمان تک پہنچتی ہیں۔ تو اس لیے ان آیات میں، ان احادیث میں اللہ نے دونوں کا احوال ہمیں ذکر کر دیا کہ مومن کا یہ حال ہوگا اور کافر کا یہ حال ہوگا۔